سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادات دی ہیں ساری. اب تھوڑا اس پہ غور کریں تو ساری عبادات جو ہیں تقریباً وہ ظاہری ہیں. اپنے ظاہر اجزاء کے ساتھ ہم ان کو ادا کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے جو ساری عبادات کی سردار ہے نماز، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے توفیق دی، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی. سبحان اللہ، اللہ کا بہت شکر ہے. تو کیا کیا ابھی ہم نے عبادات میں دیکھا، آپ نے تکبیر کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تلاوت کی، پھر سجدہ کیا. سارے جسم ہمارا ہلتا رہا مستقل، پورا وجود کبھی کھڑا ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، ہلتا تھا، پورا وجود تو اجزاء ہمارے ظاہری کام کرتے تھے اس عبادت میں. اسی طرح باقی ساری عبادات آپ دیکھ لیں. روزہ ہے، روزہ بھی ظاہری جسم سے ہوتا ہے سارا، بھوک، ہاتھ پاؤں سب کام کرتے ہیں اس میں ظاہر. حج لے لیں، حج تو ہے ہی سارا انسان کے اجزاء کے ساتھ جتنے ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم حج ادا کرتے ہیں. ظاہر زکوٰۃ بھی ہاتھ سے زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس میں ہاتھ شامل ہے، جسم شامل ہے. تب یہ ساری عبادت جو ہمیں نظر جو آتی ہے وہ ظاہری اجزاء کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ظاہری عبادت کہہ رہے ہیں، بدنی عبادت کہہ رہے ہیں. جب یہ عبادت، یہی عبادت جیسے بھی ہم نماز پڑھی، انسان کی روح اور قلب کو متاثر کرتے، اس نماز کا اثر روح پہ اور قلب پہ پہنچ جائے تو پھر یہ عبادت تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس عبادت کا نام بھی تبدیل ہو گیا. پہلے کیا تھی؟ ظاہری عبادت، اور پھر کیا ہو گئی؟ حقیقی عبادت. کتنا فرق ہو گیا، دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. وہ کیا تھی؟ ظاہری عبادت، ظاہر ہم سب کچھ کر رہے تھے، جیسے ٹچ ہوا ہمارے روح کو جا کے ہمارے قلب پہ اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے، اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے روح پر اور قلب پر. تو اس عبادت کو کیا کہیں گے؟ حقیقی عبادت. کتنا فرق ہے. حقیقی روزہ، حقیقی حج ہے نا، حقیقی زکوٰۃ. کبھی کہا ہم نے یہ، کبھی سوچا؟ نماز پڑھ لیجیے، روزہ رکھ لیا جی، حج کر رہے ہیں جناب. الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے. میں ابھی اتنا شکر ادا کیا اس نماز پر. نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی ہم نے. ابھی ہم سوال کریں اپنے آپ سے، کون سی نماز تھی؟ ظاہری نماز تھی یا حقیقی نماز تھی؟ جسٹیفائی کریں اپنے آپ. کل بھی تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا؟
یہ جو نماز پڑھی ہم نے مغرب کی بس بنڈر باندھ کے جیب میں رکھ لی نہ بھائی، یہ تو جائے گی آگے، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، حاضری ہوگی، تاریخ آئے گی. آج کیا تاریخ ہے؟ 27 تاریخ آئے گی، وقت آئے گا، ٹائم آئے گا، مسجد آئے گی، جگہ آئے گی، ایک ایک چیز پہنچے گی. جو ہم نے ابھی تلاوت کی وہ آئے گی، جو امام صاحب نے تلاوت کی وہ آئے گی. پورا نقشہ جو ہے وہ تو پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ نماز آپ کی. تو اللہ پوچھے یہ نماز حقیقی نماز یا ظاہری نماز؟ کوشچن تو ہوگا اللہ کا. تو اب کیا سوال ہوگا ہمارے سامنے؟ اس کی کیا حیثیت ہے ہماری نماز کی جو ہم نے پڑھی ہے؟ کچھ حیثیت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم. اس سے بڑے کوئی میسج ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بھائی مسلمانوں، ہے تو نماز ہی سب کچھ جو تمہیں بخش پائے گی. نماز ہی ہے تمہیں جنت دلائے گی. نماز ہی ہے تمہیں میرے قریب لے کر آئے گی. نماز ہی ہے جو سب سے افضل ہے، تمہارے دین کا ستون ہے. نماز ہی ہے جو میرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز ہی ہے سب کچھ جو ہے الحمدللہ. اور نماز ہے، میں تو تمہیں 50 دن تھی، میں تو اتنا بھی نہیں پسند کرتا تھا وقت دن کی گھڑی تمہاری کوئی بغیر نماز کے گزرے، لیکن کیا کہوں میرے حبیب نے بخشش کرا دی. لیکن پھر بھی ثواب 50 کے میں نے رکھ دیا. کیا زبردست چیز ہے. لیکن فرمایا کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. لیکن نماز کون سی تمہیں نجات دلائے گی؟ کون سی نماز نجات دلائے گی؟ حقیقی نماز. علماء کرام بیٹھے پوچھ لیجیے مطلب اس سے بڑا کوئی محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ نماز تمہیں نہیں نجات دلائے گی؟ ظاہر تم جو نماز پڑھی ہے، جو ہاتھ ہلایا، منہ ہلایا، جسم ہلایا، کیوں؟ وہ نماز تمہیں بخشوائے گی صرف. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو تمہاری حقیقی نماز ہوگی، جس نے تمہاری روح کو اور قلب کو جو ہے ٹچ کیا ہوگا، اس میں ساتھ چھوڑے ہوں گے. میری تو ایسی نماز نہیں تھی، آپ کی ہوگی، بزرگ لوگ ہیں ماشاء اللہ. مجھے بتائیں کتنے % لوگ ہیں جن کی آج ایسی نماز ہے کہ جس کی نماز پڑھے تو آدمی اس کا دل اور روح ٹچ ہو جائے اس سے. میں کہتا ہوں میری تو ایسی ہے. اچھا جی، آپ کہتے ہیں میری تو ایسی ہے. میری تو ایسی نماز ہے بالکل خاشعون نماز ہے ہماری. ٹھیک ہے، دیکھیں اب فرق بتاتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں ایک آپ کو کہ ان ظاہری نماز میں اور حقیقی نماز میں فرق کیا ہے. کوئی جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ فرق کیا ہے اس کا؟ عجیب مثال ذہن میں آ رہی ہے، شاید سمجھ جائیں اس مثال سے بات. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آدمی نوالا اٹھاتا ہے، بہترین کھانا ہے، بڑا مرغن کھانا ہے، فرسٹ کلاس نرشمنٹ والا کھانا ہے. ایسے نوالا اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد نوالا منہ تک لاتا ہے، بس منہ چلا دیتا ہے، اندر نہیں نوالا جاتا. 10 منٹ تک یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. آپ یہاں بیٹھیں، ادھر بیٹھیں، ماشاء اللہ کھانا کھا لیا اس نے، اور اس کی صحت ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے بیچاری کی، کمزور ہوتی جا رہی ہے. کہتی کھانا تو بہت اچھا کھاتا ہے یہ، اور یہ پتہ نہیں کمزور کیوں ہو رہا ہے، اس کی صحت بھی کمزور ہو رہی ہے. ہمارے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیے، اس نے بجلاتا ہے، بے شک منہ تک اندر بھی لے جائے گا، اس کے بعد اندر نہیں کرتا. جب وہ نوالا اندر گیا ہی نہیں تو وٹامن نہیں بنے، خون نہیں بنا، طاقت نہیں آئی، الرجی نہیں آئی، جو کچھ اٹرم بٹم چلتا ہے اندر کھانے کا اس میں سے کچھ بھی نہیں بنا، تو اس نے کھانا کھایا؟ وہ کیا کہیں گے؟ کھانا تو نہیں کھایا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب سمجھیں لوگ کہتے ہیں بڑا نمازی ہے جناب، بڑا ماجی، کیا بات ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اذان بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی تکبیر کے لیے بھاگتا ہے، سب لوگ عزت کر رہے ہیں اس کی، یہ نمازی ہے جناب، یہ نمازی ہے. نمازی مشہور ہے، لیکن ہے کیا اس نماز کا تعلق؟ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کام بھی کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب حرام کاری بھی ہو رہی ہیں. نماز پڑھ رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے. نماز پڑھا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ. تو یہ تو بالکل اسی طرح کھانا کھانا ہو گیا آدمی کا. کیوں؟ کہ جو نماز حقیقی نماز ہوگی اس کے اثرات کہاں پر مرتب ہوتے ہیں؟ روح اور قلب پر ہوتے ہیں. تو جو حقیقی نماز ہوگی اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کے اخلاق پہ اثر ہوگا، اس کے کردار پہ اثر ہوگا.
اس کے پورے وجود کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ تبدیل ہوا ہوتا ہے. یہ حقیقی نماز کا تعلق ہے. وہ اندر جائے گی نا ایک دم, جیسے نوالا اندر گیا تو فون کیا صحت بن گئی. نماز اندر گئی اس کا رنگ ہی بدل گیا, رنگ ہی بدل گیا. جیسے کھانا اندر گیا صحت بن گئی. نماز جو اندر گئی حقیقی نماز بنی, وہ کیا بن گئی؟ ایک دم اس اخلاق کو صحیح کر دیا, اس کے کردار کو صحیح کر دیا. اس میں غصہ نہیں رہا, اس میں بناوٹ نہیں رہی, اس میں تکبر نہیں رہا, اس میں جھوٹ نہیں رہا, اس میں حرام نہیں رہا, بے حیائی نہیں رہی, کوئی تقریر نہیں کی جا رہی اس کو, کچھ نہیں. سب کون صحیح کر رہا ہے اس کو؟ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جو نماز میری ہے اس کا ایک کام ہے, اس میں ایک اثر ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے. کیا اثر ہوگا اس میں؟ سب سے پہلے کہ وہ بے حیائی سے روکے گی. نماز کیا کام کرے گی؟ بے حیائی سے روکے گی, برائی سے روکے گی. یہ نماز کا اثر ہوگا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو فرما دیں تو وہ ویسے ہی ہوگا. اگر پانی کو کہہ دیا ٹھنڈا ہے تو پانی ٹھنڈا ہی ہوگا. رات کو کہہ دیا کہ اندھیری ہے تو اندھیری ہوگی. گلاب میں کہہ دیا کہ خوشبو ہے تو پھر خوشبو ہوگی. اگر جس میں گلاب میں خوشبو نہیں, ہم اس کو گلاب نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا ہے ہر گلاب کے اندر خوشبو ہوگی. وہ گلاب نہیں ہوتا, کوئی جھوٹی چیز ہے. وہ پانی نہیں, اس کو اللہ نے ٹھنڈا کہا ہے تو پانی نہیں ہے. وہ رات نہیں جس میں اندھیرا نہیں ہے. وہ نماز ہی نہیں جس میں بے حیائی نہ, وہ نماز تو نہ ہوئی. پھر تو اللہ نے نماز کی صفت ہی بتائی ہے. جو نماز پڑھے گا اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں بے حیائی نہیں ہوگی, جھوٹ نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا. یہ خاصیت ہے ہی نماز کی. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے یہ نماز ظاہری جو نماز ہے ہماری وہ تو اثر ہی نہیں کر رہی. وہ تو ایک ایسی جیسے نماز ہے ہی کوئی نہیں. حقیقی نماز جو ہے وہ اصل نماز ہے, اور جا کے انسان کی روح کو ٹچ کرتی ہے, قلب کو ٹچ کرتی ہے, وہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے. نماز وہ ہوتا ہے نمازی. جب کسی نمازی کو دیکھنا ہو, وہ یہ نمازی ہے کہنا ہو, تو سب سے پہلے اس نمازی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ محراب سے نہیں, بلکہ اس کے کریکٹر سے پتہ چلے گا, اس کے اخلاق سے پتہ چلے گا. کیونکہ نماز کی صفت یہی ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ بے حیا نہیں ہو سکتا, جو نمازی ہوگا وہ فراڈی نہیں ہو سکتا, جو نمازی ہوگا وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا, جو نمازی ہوگا وہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتا. یہ نماز کی صفت ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی عبادت ہے. اسی وجہ سے اس نماز کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ جس کی نماز صحیح اس کا سب کچھ صحیح. اب وہ نماز تو ہے ہی نہیں ہماری, کیونکہ اندر ٹچ الحمدللہ. جس کے اخلاق آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے اخلاق بلند ہو رہے ہیں, جس کا کردار سنور رہا ہے, الحمدللہ اس کی زندگی ایک نورانی زندگی بن گئی ہے. یہ نمازی ہے جناب اللہ, یہ نمازی ہے, اس کو ہم نمازی کہیں گے. تو اب یہ نہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ظاہری نماز تک آنے کی تو ہم اس کو چھوڑ دیں کہ جو حقیقی تو نہیں ہو اس نماز کو چھوڑ دیں. نہیں, ایک یہ چیز اگر کمزور ہے اس کو طاقتور بنانا ہے ہم نے. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے اس چیز کا کہ نماز جو ہے فلاح دے گی تمہیں, اور وہ حقیقی نماز دے گی. تو اب ان نمازوں کو جو ہم پڑھتے ہیں اس پر اکتفا نہ کریں, اس کو نماز نہ سمجھیں جب تک کہ وہ نماز نہ ہماری آ جائے جو کہ حقیقی نماز ہے. چھوڑنا نہیں. جیسا کیا مجھے نزلہ ہوگا تو میں ناک کاٹ دوں, کان میں درد ہوگا تو کان کاٹ دوں گا؟ نہیں, ناک کا علاج کراؤں گا, نزلے کا علاج کراؤں گا, کان کا علاج کراؤں گا. اگر میری نماز اس درجے تک نہیں پہنچ رہی کہ جو مجھے بے حیائی سے روک دے, برے کاموں سے روک دے, ان تمام جن کو شریعت نے حرام کہا ہے, یہ نہیں نماز پڑھ کے گئے پھر وہی کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ کے گئے پھر وہی کر رہے ہیں, تو نماز نہ ہوئی. نماز تو ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ نماز پڑھی نہیں اور وجود اس کا صاف ہوا نہیں, اندر سے روک لیتی اس کو برائی سے. قرآن کا حکم ہے, یہ صفت ہے نا میری نماز کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نماز تو بھائی اس کے ساتھ ساری برائیاں چلنی ہے, ہر قسم کی برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تو اس نماز کے پاس میرے آئے اور تو نماز مجھے دکھائے تو تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے. بہتر یہ ہے اپنی نمازوں کو صحیح کرو. کس مقام تک لے کے جاؤ؟ جو تمہاری روح اور قلب تک پہنچے, اور جو تمہیں برائیوں سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. ہے سب یہی. یہ جو ہم جو ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, تو سب مطلب اس کا یہی ہے. تمام مجاہدے کا مطلب یہی ہے کہ میری نماز صحیح ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے. سب اسی کا زور ہے, سب اسی کا زور ہے کہ میری حقیقی نماز بن جائے.
اس تک میری نماز پہنچ جائے. ذکر کا سہارا لیتے ہیں, اللہ والوں کا سہارا لیتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں کہ اللہ ہماری نماز کو تو صحیح کریے. ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے اور کچھ نہیں, نماز کو صحیح کرنا. یہ کوئی ذکر اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کرے گا کہ ہم آخرت میں جا کہیں گے چلو چلو ہاں ذکر والے تم دکھاؤ ذکر. نہ نہ نہ, سب سے پہلے سوال جس کا ہوگا وہ کون سی ہوگی؟ فرائض عبادات ہوں گی. اسی طرح نماز میں نماز کا نام لے رہا ہوں لیکن ساری نمازوں کا یہ ہو. اب رمضان آ رہا ہے, 30 روزے رکھیں, اللہ کہے ہاں بھی روزے لاؤ, تو سارے بدنی روزے ہیں, ظاہری روزے ہیں. اللہ کہے کل بھی روزہ لاؤ, کیونکہ میں نے تو اس کا انعام بھی بڑا اونچا رکھا تھا کہ روزے کا انعام تو میں خود ہوں. سبحان اللہ, کتنا بڑا انعام تھا اس روزے کا, جو ہم کھانا پینا ختم, سب کام چل رہے ہوئے, صبح سے لے کے رات کو تک بھوکے رہے, ہم کہیں ہم تو روزدار ہیں, اس کو بڑا نخرہ کر رہے ہیں, اور ہم سمجھیں گے اللہ تک لے کے جائیں. نہیں, نماز جس طرح نماز کی بات ہے اسی طرح روزے کی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے صرف روزے میں رکھی ہے, ہمیں روزے کے بعد وہ صفات اترنی چاہیے, ہمارے جسم کے اندر آنی چاہیے. تو وہ حقیقی روزے کا جو اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو اس مقام تک جانے کے لیے دوستو محنت کی ضرورت ہے. ان راستوں کو پکڑیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقی نماز عطا فرما دے. اب ہم اس پہ اکتفا کر کے بڑھیں, نماز تو ہم نے پڑھ لی جناب, روزہ تو ہم نے رکھ لیا, حج تو ہم نے کر لیا, لیکن وہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا. ہاں الحمدللہ اس نماز سے ہماری اندر کی کیفیت بدلنی ہے. کیونکہ دیکھیں جو بدلتا ہے نا انسان, دل سے بدلتا ہے, اندر سے بدلتا ہے, ظاہر سے نہیں بدلتا. اب کوئی آدمی اچھا ہونا چاہتا ہے نا, تو اب اس کو تبلیغ کرنے سے صحیح نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہے اس کے دل کو بدلنا پڑے گا. جب اس کا دل بدل گیا, دل کی دنیا چینج ہو گئی, تو الحمدللہ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر خود ہی تبدیل ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز ہماری جو صحیح نہیں ہو رہی ہے, ذکر سے ہم اپنے دل کو اور منور کریں, اس کو روحانیت پیدا کریں, تاکہ ہماری نماز کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو ہم ظاہر پڑھ رہے ہیں, جسم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, وہ دل اور روح کے اندر ہماری وہ نماز اتر جائے. ایک زبانہ صحبت باولیہ بیترس 7 سال عبادت بے ریا, مولانا روم کا شعر ہے, بڑا تجربہ کار لوگوں نے شعر کہا کہ ایک تھوڑی سی عبادت کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے انسان جو کرتا ہے, وہ اس کی اپنی عبادت 100 سال عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ عبادت جو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر. کیوں؟ وجہ اس کی سمجھ آتی ہے کیوں کہا ہے, کیونکہ جب اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی حقیقی عبادت ہوتی ہے, اس جسم سے نکل جاتی ہے وہ عبادت. تبھی یہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جاؤ, ان راستوں کی طرف جاؤ, ان راستوں کو پکڑو, ان پہ مجاہدہ کرو, کہ جس سے یہ ہماری ظاہری جو عبادات ہیں یہ حقیقی عبادات میں تبدیل ہو جائیں, اور اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں. کوئی مطلب نہیں ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کا, ذکر کرنے کا, میں بزرگ بن جاؤں یا اللہ والا بن جاؤں. بھائی نمازوں کو دیکھو اپن جو پوچھی جائیں گی, وہیں تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تو ولی بنا نہیں بنا, تیری کرامت کون سی ہے, تو اپنی کرامت دکھا, کتنے لوگ تیرے پیچھے چلتے تھے تو یہ بتا, کتنا بڑا تو بزرگ تھا. وہاں کون پوچھے گا, وہاں تو کیا پوچھا جائے گا, اپنی نماز دکھا, اپنا روزہ دکھا کہ تو نے میرے لیے کیا تھا. خاشعون ہے اس میں چیزیں موجود ہیں. بہت ہی دوستو تفکر کی بات ہے. یک زمانہ صحبت باولی, الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت ملے, اور صحبت سے پہلے نیت ہو کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو, اور ہماری نمازیں صحیح ہوں, ہماری عبادات صحیح ہوں, اور پھر اس کے جا کے صحبت لے. تو اس پر یہ کہا ہے مولانا رومی نے کہ جو اس نیت کے ساتھ جاتا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے, اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا, تو یک زبان ایک ساتھ ایک لمحہ بہت ہے اس کے لیے. ساری زندگی کی عبادت اس کی رکھ دو جو اس نے کی ہوئی ہے, تہجد نماز سب, لیکن اس سب کے مقابلے میں ایک لمحہ جو اس اللہ کے ولی کے ساتھ گزار رہا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ وہ بخشش کا ذریعہ بن گیا انسان کا. اس میں نہ کوئی بناوٹ ہے, بلکہ کیا ہے, وہ ٹچ کر رہا ہے ہمارے روح کو, قلب کو ٹچ کر رہا ہے. تو ہمت کرنی چاہیے انسان کو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان اگر بہت ہی ڈسپائنمنٹ ہو جائے اور بہت ہی مایوس ہو جائے کہ ہم تو بس کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں, اللہ نے راستے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا, اور یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تم نے یہ نمازیں لے آئے تو یہ تو ہم کہیں گے ہم تو نمازیں پڑھی, ہمیں کیا پتا تھا کیسا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اس سے بڑا میسج کیا ہو مجھے بتایا. کلی بات کی اللہ پاک نے کہ فلاح ہے, لیکن فلاح کون سی نماز میں ہے, جو حقیقی نماز ہوگی. مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حقیقی نماز ہے یا
خود میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری حقیقی عبادات ہیں یا ظاہری عبادات ہیں. یقیناً اگر ہماری حقیقی نماز ہوگی تو الحمدللہ میری زبان سے جھوٹ نکلے گا ہی نہیں، کسی کی غیبت نکلے گی نہیں، کسی کے بارے میں سوچوں گا نہیں، میرے وجود سے کوئی ایسے گناہ ہونے کا سوال ہی پیدا، کیونکہ نماز جو ہو تو روک لیتی ہے ہر چیز کو. اس کی صرف اتنی نورانی چیز اللہ نے دی ہمیں، کوئی ایسی عبادت تھوڑی ہے، یہ تو عبادت بھی روحانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ باقی عبادت ساری زمین پہ دی ہیں، یہ تو آسمان پہ دی گئی عبادت ہے. اتنی بھی نورانیت نہ ہو اس کے اندر کہ وہ ہمیں گناہوں سے روک لے، برے کاموں سے روک لے. 5 وقت آئیں، سجدے بھی کریں، مسجد میں آئیں، اذان بھی دیں، تکبیریں پڑھیں، اس کے بعد ہم پھر گناہ کریں، جا کے پھر کوئی گندی چیز دیکھیں، پھر غیر شرعی باتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو اور اس کو ہم ریکٹیفائی بھی کر رہے ہوں کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ سیلف ڈیفینس اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اپنا ہم تزکیہ کریں سچے دل کے ساتھ کہ واقعی بھائی یہ میں جو نماز پڑھی ہے یہ حقیقی نماز ہے. آپ نے بالکل حقیقی نماز ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ اس نماز کے بعد میں کوئی برائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا. اگر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہماری دنیا بدل رہی ہے، الحمدللہ پھر نمازیں ہماری صحیح ہو رہی ہیں، ہمارا ذکر بھی صحیح جا رہا ہے، ہماری صحبت بھی صحیح ہے. تو دعا کریں اللہ پاک سے. یہ تو بہت بڑی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے کہ بھائی زندگی میں ہم لگی بھی رہیں اور وہاں کچھ ملے بھی نہ ہمیں، اس کا کیا فائدہ. اور شیطان تو تھپکی مارتا ہے، نہیں یار کب ہو جائے گا، چلتا ہے یار ایسے چلتا. اگر یہ سب کچھ چلنے والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر یہ میسج نہ میں دیتے کہ اس کے بغیر تم فلاں نہیں ہوگی جب تک تمہاری ساری عبادات حقیقی بات نہیں بنے گی. تو بھائی کوشش کرنی چاہیے اس پر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم یہ ظاہری نمازوں سے بنتے اصلی نماز کی طرف ہم چلے جائیں.